میرے نبی دی سیرت فرمایا مینوں بغانے یار فاطمہ بیٹی یاد ہی نہیں. بیٹا تو ہے پڑھیا ہوں بیٹی نوں روانہ کیتا کرو اسی بھی روانہ کرنے تو کی کیا کہ شاباش ہے تیرے کوئی پیکے مرے نہیں. جے سس کرے گل تے ایک دیاں دو سنائی تے جے سورا کچھ آکھے نا تے انہوں تین سنائی تے تو مریا مکیاں دی نہیں تیرے پیکے جیوے نوں. اسی اس علاقے دے چودھری فلاں فلاں اسی بیٹیاں نوں یہ نصیحت کر کے بھیجیے تے میرے نبی دی سیرت کیا فاطمہ نوں کرو رخصت کرنا. اس بات جیسا کائنات کے اندر کوئی بات نہیں. اس بیٹی جیسی کائنات کے اندر کوئی بیٹی نہیں. جہیز دیتا کنوں کئی ساڑے علماء نوجوان جو چکے نے جہیز لعنت ہے وہ اللہ کا خوف کرے کر. جہیز لعنت نہیں جہیز کا مطالبہ کرنا ناجائز ہے. جے لعنت ہو گئے تو یہ لعنت والا کم پھر کنوں کیتا میرے پیارے نبی نے کیتا. سوچو تو صحیح مستدرک حاکم دی حدیث ہے آپ نے جہیز دیتا. میں اپنی طرف سے امیر محترم مولانا عبداللہ عابد صاحب کی طرف سے چاچا جی عبدالرشید صاحب کی طرف سے چودھری شاہ محمود جٹ صاحب اور جماعت کے تمام اراکین اور کارکنان کی طرف سے اپنے بھائی حضرت مولانا محمد بلال مدنی صاحب کو کامیاب عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی عمر میں عمل میں اس کی جدوجہد میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر کوئی رہائش نہیں ہے, کوئی رہائش نہیں ہے. سارے دوست احباب دور دراز سے قریبی قوم سے اور قریبی بستیوں سے تشریف لائے ہیں. مولانا ایک گاؤں میں جا کر دعوت دی اور بڑی محنت کی سب ساتھیوں نے. اللہ تعالیٰ سب کی محنت کو قبول و منظور فرمائے. بہت سارے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں. محترم جناب محمد سعید انصاری صاحب جو کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل فیصل آباد کے امیر ہیں, ان کی قیادت میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کی قیادت محترم جناب حکیم ثاقب صاحب ان کی قیادت میں علماء کرام کی بہت بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے. اور ہماری جماعت کے سیاسی امور کے ناظم محترم جناب محمد شاہ جٹ صاحب وہ قافلہ لے کر آئے ہیں. اسی طرح لیاقت علی ٹڈو صاحب, سات چک سے ذوالفقار علی گجر صاحب اور ان کی قیادت میں ایک قافلہ آیا ہے. اسی طرح سمندری سے جماعت اہل حدیث سمندری کے امیر اور جماعت اہل حدیث سمندری کے ناظم اعلیٰ قاری مرید الحسن غزنوی صاحب ان کی قیادت میں ساتھی تشریف لائے ہیں. جو دوست احباب تشریف لائے میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مرکزی جمعیت اہل حدیث کے قائدین, جماعت اہل حدیث کے قائدین اور اسی طرح علماء کرام سامعین اور علماء کرام والے معزز مہمان حضرت مولانا حافظ عبدالوہاب روکڑی صاحب حافظہ اللہ اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے. میں سب دوست احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سب کو احمد و مرحبا کہتا ہوں. اور ہمارے حاجی عبدالجمیل صاحب جو کہ ہماری جماعت کے سرپرست تھے, ان کے سارے صاحبزادگان ہمارے جماعت اہل حدیث فیصل آباد کے جو سرپرست ہیں محترم ملک عبدالقادر صاحب وہ بھی تشریف لائے. چاچا جی عبدالرشید صاحب جو کہ ہماری جماعت اہل حدیث پنجاب کے جو سرپرست ہیں بیماری کے باوجود مغرب کی نماز کے بعد تشریف لائے اور ابھی تک بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا بیٹھنا بھی قبول فرمائے. اب دعوت دیتا ہوں کتاب کے لیے مفسر قرآن شیخ الحدیث حضرت مولانا حافظ عبدالوہاب روکڑی صاحب حافظہ اللہ کے آئیں
خطاب سے مستفید فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، جماعت اہل حدیث پاکستان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، حضرت مولانا حافظ عبد الوہاب روکری صاحب، حضرت مولانا محمد بلال مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله فأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ کافی دیر تو تسی علماء دے بیانات سن رہے دے، میرے تو بعد بھی بیان کرنے والے بیان کریں گے۔ میں دعا کرنا ہاں کہ بیان کرنے والے دے علم اور عمل دے اندر اللہ برکت عطا فرمائے اور سانو سب اس تے عمل دی توفیق بھی عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ربیع الاول کے اندر پیدا ہوئے نے، تے جیڑا پیدا ہوئے نا وہ بے اختیار ہوندا ہے، تے جیڑا پیدا کرن والا ہے سارے اختیارات اس کو ہوندے نے۔ یہ دیکھو ایتھے بھی سانو توحید دا سبق دیتا ہے، ساڈے عقیدے دی اصلاح کیتی ہے۔ یا تے تسی اللہ دے نبی دے پیدا ہون دا انکار کر دے وہ، جے پیدا ہون دا انکار نہیں کرنا تو پھر مختار کل ہون دا انکار کرنا پڑے گا۔ اے اللہ نے اے سانو ایتھے توحید دا مسئلہ سمجھایا۔ آپ پیدا ہوئے کہ اللہ نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجے،
تے آپ اتے جدو بچپنا سی ادوں بھی آپ کا وجود انہاں لوگوں واسطے رحمت. تھوڑے دے اتاں ہوئے لڑکپن آیا پھر بھی آپ رحمت. بھر جوانی پھر بھی آپ رحمت. تے جے 40 سال تو اوپر گئے ادھیڑ عمر شروع ہوئی تو پھر بھی آپ رحمت. یعنی بچپنا بھی رحمت، لڑکپن بھی رحمت، بھر جوانی بھی رحمت، اور آپ کا ادھیڑ پن یعنی آخری عمر وہ بھی کی ہے رحمت. یہ دلیل سن لو تو میں اجازت چاہوں گا. تسی علماء کو سنتے چلے آئے کہ حلیمہ سعدیہ جدو مکے آئیاں نے بچہ لین واسطے نکلیاں سب تو پہلے پہنچیاں سب سے بعد پہنچن دی وجہ یہ سی کہ سواری کمزور سی. سب آئیاں سب کا یہ سوال کیا اس کا باپ ہے؟ جدو جواب ملتا انہو یتیم اس کا باپ کوئی نہیں، وہ چھڑ کے چلیاں جاتی ہے. جدو باپ کوئی نہیں تو سانو کسے کی دینا. حلیمہ آئی انہوں بھی کیا گیا انہو یتیم، اے یتیم ہے. تو کہنے لگی پاویں یتیم ہے لیکن یہ ہو جا بچہ چھڈن دل نہیں کرتا. سینے نہ لا لے، یتیم نو سینے لایا تے اللہ نے قسمت کس طرح بدلی. جے چاہتے جے نا کہ اللہ تہاڈی قسمت بدلے، اللہ تہاڈے حالات تبدیل کرے، کدی یتیم تو نفرت نہ کرو. یتیم نو اولاد نالوں بہت پیار دا، یتیم دے نال محبت کرو، یتیم دے سر اتے ہاتھ رکھ، یتیم دی ضروریات پوریاں کر. کیا وہ تو یاد کریا کر کہ تیرا نبی بھی یتیم سی. اے ہے اللہ دے نبی دی سیرت. خیر حلیمہ سعدیہ نے سینے نہ لایا تے سینہ ٹھر گیا، ٹھنڈ پہ گئی. سینے دیا پریشانیاں جدو سونا سینے نہ لگا تے ساریاں دور ہو گئی ہیں، ہونے جا رہی ہے. آئی بعد وچ کیونکہ سواری کمزور، ہوں دو جہاناں دے سردار نو لے کے جا رہی ہے تو وہ کمزور سواری سب تو اگے آئی. بعد وچ چل کے تے ہن سب تو اگے. دائیاں کہنیاں نے حلیمہ کیا بات ہے، سواری بدل لی ہے؟ حلیمہ
حلیمہ کا جواب سنو. حلیمہ کہندی ہے سواری نہیں بدلی، سوار بدل گیا. سوار بدل گیا. آج نجات چاہتے جے تو سوار بدلو، اپنے آپ کو تبدیل کرو. جے آپ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے تو پھر معاملہ بہت مشکل ہے، بڑا کٹھن معاملہ. سب تو اگے حلیمہ کیا بات ہے، سواری بدلی؟ نہیں، سواری نہیں بدلی، سوار بدلا. اللہ تعالی نے ثابت کر دیتا میرا نبی جتھے ہوئے گا پیچھے نہیں، بلکہ بچپن سے پھر بھی اگے، جوانی سے پھر بھی اگے، تو ڈیڑھ عمر سے ہے تو پھر بھی اگے، دنیا سے بھی اگے، حشر سے بھی اگے، تو جب قبر سے جانا ہے تو اتنے بھی اگے. اسی واسطے پہلا سوال رب دا تو دوسرا سوال من نبی ہوگا، تیرا نبی کون ہے؟ ہوں اتنے ہور عقیدے کی گل دس. نبی سب تو اگے، تے جیڑے ساڈے بھائی نبی نو حاضر ناظر من کے تے پھر مسلے تے آ کھلوندے ہے عقل ماری انہاں نو ہوش کرنی چاہیے. نبی پیچھے نہیں کھڑا ہوندا، نبی اگے کھڑا ہوندا ہے. جے تیرا عقیدہ یہ ہے کہ نبی حاضر ناظر ہے تو پھر تو جماعت کراوے، تیرے ایمان کا بیڑا غرق ہو گیا. اپنی نمازوں کا فکر کر، اپنے ایمان کا فکر کر. ہن گئے حلیمہ دے کار، میں دس رہا ہاں کہ بچپنا رحمت ہے. حلیمہ نے کر گئے کمزور دی بکری، دودھ تھوڑا جہا دیا کرے. تے جدو رسول اللہ گئے تے حلیمہ دے برتن دودھ سنبھال نہیں سکتے. اے ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. حلیمہ خود بیان کرنی غربت، خوراک نہ ہون دی وجہ دے نال مینوں کوئی دودھ دینا نہیں سی آوندا کہ میرے اپنے حقیقی بچہ بھی پیٹ بھر کے دودھ نہیں سی پیندا. تو جدو سونا میری چھاتی نہ لگا تو میرا دودھ اینا وافر، ایک طرفوں میرا حقیقی بیٹا پیا کردا، دوسری طرفوں محمد رسول اللہ پیا کر دے، اور دونوں پیٹ بھر لیندے تے کوئی بھوکا نہ رہندا. یہ کیا ہے؟ میرے نبی دا بچپنا بھی کیا ہے؟ رحمت. آپ 7 سال دے ہوئے، اکھاں دکھیاں، ماں کوئی نہیں، باپ دنیا تو جا چکے، دادے نو بڑا فکر. دادے نو کسی نے دسیا کہ فلاں جڑا راہب ہے وہ دم کرتا ہے، اوتھے لے جا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتھے لے گیا. جدو اوتھے پہنچے پتہ یہ چلیا اے راہب 1 سال لوگوں کو ملتا ہے تو 1 سال یہ گھروں نکلتا ہی نہیں. یہ وہ سال ہے کہ جڑا سال گھروں نہیں نکلتے. دادا پریشان ہی، لوگ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ سال ہونا آنا. دادا پریشان ہے کہ سفر بڑا طے کر کے آئے ہاں،
تے بچے نو تکلیف ہے بڑی ہے. جدو دادا پریشان ہویا تے اس دے گھر تے زبردست زلزلہ آیا. جدو زلزلہ آیا وہ راہب ڈر کے گھروں باہر نکلے. جدو گھروں باہر آ کے دیکھیا تے سامنے نظر سونے تے پئی. وہ نظر کیا پئی؟ اس دی نظر میرے محمد دے چہرے تے ٹک گئی. کہنے لگا اے بیٹا کس کا ہے؟ ابو طالب کہنے لگے میرا بیٹا ہے. میرا بیٹا ہے. 3 دفعہ نے پوچھے. دادا کہنے لگا میرا بیٹا ہے. راہب کہنے لگا میں تینوں اس خالق کی قسم دینا ہاں جن نے زمین و آسمان پیدا کیتا. اس مالک کی قسم دینا ہاں جن نے پوری کائنات کو پیدا کیتا ہے. اے 10 تیرا بیٹا ہے؟ عبد المطلب کہنے لگے ہاں میرا بیٹا ہے. کہنے لگا نہیں اے تیرا بیٹا نہیں. میں پھر تینوں اللہ کی قسم دینا ہاں اے 10 اس دا باپ کون ہے؟ عبد المطلب ہن ڈر گئے کہ اس نے دوبارہ مینوں قسم دیتی ہے. کہنے لگے میرا بیٹا نہیں میرا پوتا ہے. اے میرا پوتا ہے. تے پوچھتے نہیں کہ تینوں کس طرح بتا کہ میرا بیٹا نہیں؟ وہ کہنے لگا میں انجیل پڑھی، تورات پڑھی، زبور پڑھی. ان 3 کتاباں وچ جو صفات میں اس بچے دیاں پڑھیاں نے وہ آخری نبی دیاں صفتاں ساریاں اس دے اندر پائیاں جاندیاں نے. تے اس تورات دے اندر، انجیل دے اندر، زبور دے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ یتیم پیدا ہوئے گا. اس واسطے میں بار بار پوچھ رہا ہوں. خیر عبد المطلب کہنے لگے بڑے مان صاحب ہن جس واسطے میں آیا نا انہاں کوئی حل دس. بچے نو تکلیف بڑی ہے. وہ کہنے لگا کہ ایک حکیم نو تو مریض کو لے کے آ گئے چنگا تو بندے کی حکیم جڑا پوری کائنات دا حکیم ہے، جڑا لوگوں دے دلوں دا علاج کرتا ہے، اے دلوں دیاں بیماریاں دور کرتا ہے، تے اس نے تو میرے کو لے کے آ گئے. عبد المطلب کہنے لگا میں سمجھا نہیں. وہ کہنے لگا اے اللہ دا آخری نبی ہے تے جا اینو کر لے گا تے میری گل یاد رکھی، اینو چھپا کے رکھی تے میری گل کسی نو دسی بھی نہ، اپنے خاندان نو بھی نہ دسی، نہیں تے تیرے خاندان والے بھی اس دے دشمن ہو جان گے. یہودیوں نو نہ دسی، یہودی اس نو شہید کر دیں گے. تے جتوں تک اس دی مرض کا علاج جا لے جا تے اس کا لعاب اس دی اکھاں چھپائیں تے اس دی اکھاں ٹھیک ہو جان گی. رسول اللہ کا لعاب دادے نے اکھاں چھپایا، اللہ تعالی نے اکھاں ٹھیک کر دیتی. تے قریش سے 2 دفعہ قحط آیا. کنی دفعہ؟ 2 دفعہ. ایک آپ کی عمر 8 سال ہے. کنی؟ 8 سال. ادو آیا. دوسرا قحط آیا کہ جدوں آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے. کنی دفعہ قحط آیا؟ 2 دفعہ قحط آیا. قریش سردار عبد المطلب کو آئے. آپ کی عمر کنی ہے؟ 8 سال. کہنے لگے سردار جی
ہوں تو درختوں کے پتے بھی نہیں رہے، جانور مر رہے۔ اللہ کو دعا کرو کہ اللہ بارش برسائے۔ تے عبد المطلب رسول اللہ نو نال لے کے دعا واسطے نکلے، رسول اللہ نو اپنی گودی میں بٹھایا، دعا واسطے ہاتھ اٹھائے، تے فوراً بارش برسنی شروع ہو گئی۔ لیکن اے بارش صرف قریش تے برسی ہے، دوسرے قبیلے محروم رہ گئے۔ وہ دوسرے قبیلے بڑے پریشان ہو گئے، وہ سردار عبد المطلب کو آئے، سردار جی وہ بارش صرف تھوڑے قبیلے کو فائدہ ہوتا ہے، ہن ساڈے واسطے دعا کرو۔ دادا میدان عرفات جانتا ہے، رسول اللہ کو نال لے کے جانتا ہے، گودی میں بٹھایا، دادا کہنا ہے کہ یا اللہ اے جڑا بچہ ہے نا اے تیرا محبوب ہے، میں سنے کہ تو انہوں آخری نبی بنانا ہے، تے جے میری نہیں تے اس دی دعا قبول کر کے تے انہاں دی قحط سالی دور فرما دے۔ دسو نبی دا بچپنا رحمت ہویا کہ نہ؟ ٹھیک ہے، نبی دا بچپنا رحمت ہے۔ ہن دوسرا قحط پیا، کدوں آپ ہجرت کر کے کتنے چلے گئے؟ مدینے۔ حدیث چاہتا ہے قریش جڑے سن مردار کھان سے مجبور ہو گئے، مردار ختم ہو گئے، پھر مردار دے چمڑے وہ بھی ختم ہو گئے، حتیٰ کہ درختوں دے پتے ختم ہو گئے۔ تو قریش مجبور ہو کے تے ابو سفیان نو کہندے نے کہ اے ابو سفیان ہے تے وہ بچہ ساڈا ہی رشتہ دار ہے، لیکن کیونکہ تیرا دماد ہے تے تو ساڈا سردار ہوں، تے تو مدینے جا، تے جے محمد کردا ہے دعا تے ساڈے تے رحمت ہو جائے گی، تے جے محمد نے دعا نہ کیتی تے اسی تباہ و برباد ہو جائے۔ ابو سفیان جانتا ہے، ابو سفیان جا کے یہ بات کہتا ہے اللہ کے رسول تیری قوم دا اے حال ہے، مردار کھان سے مجبور، مردار کے چمڑے وہ کھا بیٹھی وہ بھی ختم ہو گئے، درختوں کے پتے ختم ہو گئے، حتیٰ کہ وہ چلنے نے تے انہوں نے رستہ دکھائی نہیں دیتا، تواں ہی تواں انہوں نے آکھا کہ آؤں گا۔ رسول اللہ کی اکھاں چانسو آئے، دعا کرتے نہیں کہ یا اللہ اگر انہوں نے میری قدر نہیں کیتی ہے تو میرا کنبہ قبیلہ یا اللہ تو انہوں نے معاف کر دے، رحمت کر دے۔ بارش ہو گئی، آپ ابو سفیان کو کہنے لگے کہ جا واپس چلا جا، اللہ نے رحمت کرتی۔ ابو سفیان سواری تو سوار ہوا، پھر آپ نے بلایا، وہ ڈر گیا کہ شاید ہوں وہ ساڑھے ظلم نہ یاد آ گئے ہوں، کیونکہ جدوں آپ طائف تو آئے تے اے ابو سفیان نے دوسرے کافروں لے کے تے آپ کو مکے بھی نہیں سی داخل ہوں دیتا، یہ ڈر گیا کہ شاید وہ میرا یار نہ آ گیا۔ ڈردا ڈردا دوبارہ جدوں خدمت پیش ہوا، آپ کہنے لگے اے ایک روٹی لے جا، اے کی لے جا؟ ایک روٹی کنے دیتی؟ محمد رسول اللہ نے۔ کہنے لگے کہ اے روٹی لے جا تے میرے پورے قبیلے تے روٹی تھوڑی تھوڑی کر کے نا تقسیم کر دیں، تقسیم کر دیں۔ یہ روٹی اتنی برکت والی ہے،
اس ਭੁੱਖ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਹਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਾਹਿਕ ਹੋਈਆਂ, ਕਾਹਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜੂਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵਾਕਿਆ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਟੁਕੜਾ ਖਾਣਗੇ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਭੋਰਾ ਭੋਰਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਸੀਮ ਕਰੀ। ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਫਰਮਾ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਬੀ ਦੀ ਰਾਤ ਫਿਰ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਕਾਫਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕਾਫਰਾਂ ਤੇ ਕਦਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤੇ ਕਦਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਦਰ ਕਰੋ ਨਬੀ ਦੀ। ਨਬੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਨਬੀ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗੋ। ਇਹ ਹੈ ਨਬੀ ਦੀ ਕਦਰ। ਇਹ ਨਬੀ ਦਾ ਇhtਰਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ کہ تیرا ہر کام جو ہے وہ کی ہوئے سنت دے مطابق، نبی دے طریقے دے مطابق ہوئے۔ تے اللہ کی کہنے نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے میرے بندے، جے تو میرے نبی دے نال محبت کرنا چاہو، میرے نبی دے نال اپنا تعلق رکھنا چاہو، سچا تعلق اپنی نسبت میرے نبی دی طرف کرنا چاہوں، تو پھر ہر کام دے اندر میرے نبی دی زندگی نو نمونہ بنا لا۔ نمونہ تیرا اٹھنا بیٹھنا میرے نبی دے طریقے دے مطابق ہوئے، تیری نماز میرے نبی دے طریقے دے مطابق ہوئے، تیرا سونا میرے نبی دے طریقے دے مطابق ہوئے، تیرا چلنا پھرنا میرے نبی دے طریقے دے مطابق ہوئے، تیرا اٹھنا بیٹھنا میرے نبی دی سنت دے مطابق ہوئے، پھر تو سچا مسلمان، پھر تو اپنے دعوے دے اندر سچا۔ تے لیکن ایمان نال دسو، جو اسیہ کیتا ہے محبت دے نام تے، یہ ٹھیک سی؟ مینو بیان کر دیں شرم ہوندی ہے، کاش کہ تینوں وہ کام کر دیں شرم ہوندی، تینوں وہ کام کر دیں شرم ہوندی۔ اے عورت جس نو اللہ نے مقام دیتا ہے، اے یاد رکھو، اے دنیا دا ایک اصول ہے، پوری دنیا دا اصول ہے۔ کوئی مسلمان ہے وہ بھی اس اصول نو مانتا ہے، کوئی کافر ہے وہ بھی اس اصول نو منتا ہے، کوئی رب دی ذات کا انکار کرتا ہے وہ بھی اس اصول نو منتا ہے۔ اصول کی ہے کہ جڑی قیمتی چیز ہوئے انہوں چھپا کے رکھ لینا، قیمتی چیز انہوں کی رکھ لینا، چھپا کے، قیمتی چیز نو چھپا کے۔ اے سونا ہیرے نو تے بندے کول ہوئے تے بندہ لوکاں کولوں چھپاؤندا ہے نا، تے جے گھر رکھے تے پھر جے پیٹی جی بھی رکھنا ہے نا، تے پھر یہ پتہ نہیں کنیاں ڈبیاں چھپا کے تے پھر انہاں نوں بن کے تے کس کس طرح تے تھلے رکھ دے۔ اس طرح بالکل ٹھیک ہے۔ تے اللہ تعالیٰ فرماؤندے نے، اے میرے بندے جے تینوں سمجھ آ جائے، تینوں عقل آ جائے، اے جڑی عورت ہے نا، اے انساناں وچوں بڑی قیمتی ہے، اے قیمتی چیز ہے۔ جے قیمتی نہ ہوندی تے کدی میں جنت نوں اندے پیراں تھلے نہ رکھدا۔ کی کیا ہے جنت کندے تھلے؟ ماں دے پیرا تھلے۔ اے ماں کسی دی ماں ہے، کسی دی بیٹی ہے، کسی دی بیوی ہے، کسی دی بہن ہے، کسی دی مامی ہے، کسی دی یہ ہوئی ہے، لیکن ہے عورت۔ فرمایا اس عورت کو یہ بڑی قیمتی چیز ہے،
جتنا چھپا کے رکھ سکتے ہو چھپا کے رکھنا، بازاروں کی سے زینت نہ بنانا، یہ بازاروں کی زینت کے لیے نہیں ہے۔ نہیں سمجھے؟ اس واسطے اللہ نے پردے کا حکم دیتا ہے۔ بھئی عورت نو پردے کا کیوں حکم ہے؟ اس واسطے حکم ہے کہ یہ بڑی قیمتی چیز ہے، تے دنیا کا اصول ہے کہ قیمتی چیز نو کھلا نہیں چھوڑیا جاتا، چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ اس واسطے اللہ نے فرمایا انہوں چھپا کے رکھے، تے اللہ ساڑیاں بیٹیاں دی اکھاں وچ حیا پیدا کرتا ہے۔ کیسی حیا؟ او حیا کہ جس حیا دی سواری شعیب دی بیٹی نے کیتی سی، وہ آئی نا موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا بڑا اختصار میں، باپ نبینا جلدی آنے کی وجہ پوچھی تے ہاتھ لا کے دیکھا نا تے پیٹ بھی وہ کہنے لگا بیٹا آج چھیتی آ گئی ہے تے پانی بھی آج کوئی زیادہ انہوں نے پیتا لگتا رجیاں لگتی ہیں۔ وہ کی کہنی ہے ابا جی تھوڑی بات ٹھیک ہے، ایک اتنے سانو نوجوان ملیا بڑا ہی نیک بڑا طاقتور، تے موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں بیٹا تمہیں کی پتا کہ وہ طاقتور سی؟ وہ کہنی نے ابا جی سانو اس طرح پتا ہے کہ جیڑا بوکا وہ کئی بندے مل کے کڑنے سن، اس نوجوان نے اکیلے ہی کڑ کے سارے جانوروں کو پانی پلاتا ہے۔ تے بیٹا وہ ہے کتنے؟ ابا جی ساڑے نال گل تے انہیں کوئی نہیں کیتی، تے درخت تھلے بہ گیا۔ کتنے بہ گیا؟ درخت۔ تے بیٹی نے کیا سی کہ لے گیا تے باپ نے دو نو نہیں بھیجیا، ایک نو بھیجیا تاکہ نیکی کا پتہ چلے، سمجھے دے؟ ایک نو بھیجے، دو نو نہیں بھیجے، ایک نو بھیجے۔ تے جدو آئی تے کی کہندی ہے؟ قرآن بیان کرتا ہے جاءت احداہما تمشی علی استحیاء، جاءت احداہما جب بکریاں لے کے آئیں سن دو سن تے گھر گئیاں دو سن تے انہاں دو وچوں ہن ایک آئی، وہ کس طرح آئی؟ جاءت احداہما تمشی علی استحیاء، حیا دی سواری تے وہ حیا تے سوار ہو کے آئی۔ یہ نہیں کیا کہ بڑی با حیا سی، یہ کیا ہے کہ وہ حیا تے سوار ہو کے آئی۔ حیا کس طرح دی؟ جاؤ تفسیر خادم اٹھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے بچی اگے گیٹے تو کپڑا اٹھیا، کہنے لگے میری بہن میرے پیچھے چل، کہنے لگی ویر تینوں رستے کا نہیں پتا چلنا، کہنے لگے جتھے بھول جاواں کینکر لے لا روڈ فٹ کے میری دس دی تو بولنا بھی نہیں۔ اے عورت کا مقام اللہ کہنے نے میں اس طرح چھپا کے رکھ، تے بڑا افسوس ہے کہ تم انہوں پری بنا کے بازار چ کمایا، تے تم کیا کہ اللہ نے رسول دی خوشی سے یہ ناز کرنا ہی ہے۔ او میرے دوست میرے عزیز ذرا سوچ کہ تم رسول اللہ کو کی چہرہ دکھائیں گے، رسول اللہ کو کی منہ دکھائیں گا؟ ہائے میرے نبی دی سیرت، میرے نبی دی سیرت یہ ہے کہ آپ 6 مہینے مسلسل حضرت فاطمہ تے حضرت علی نو تہجد واسطے جا کے خود بیدار کر دے۔ اے تو میرے نبی دی سیرت، او نبی دی سیرت سننے والے مسلمانوں، نبی دی سیرت یہ ہے، میرے سونے دی
ہے کہ اپنی بیٹیاں کے گھر جا کے تہجد دے وقت انہوں تہجد واسطے اٹھاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنے مہینے؟ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، کنے مہینے؟ پورے 6 مہینے نہ کے آپ اٹھاؤں دے رہا بیٹا اٹھو. سون دا ویلا ختم ہویا، رب دے سامنے رون دا ویلا ختم ہو گیا ہے. اللہ سانو توفیق عطا فرمائے، اللہ سانو توفیق عطا فرمائے. تے آپ دی جوانی ہن بڑا مال آیا، بڑا مال آیا تے کسی نے فاطمہ نے کہا کہ تیرے ابے نے سب کو بڑا کچھ دیتا تے تو بھی جا کے لے لا. فاطمہ آئی تے رسول اللہ مصروف نے کول بندے سن واپس چلی گئی تے آپ بیٹے دے گھر جاندے نے بیٹا تو آئی سائیں کوئی گل نہیں کیتی تے بیٹی کہندی ابا جی ہاں میں تواڈے کول گئی ساں تے بندے سن بڑے تے میں کوئی گل نہیں کر سکی. تے ہن بیٹی نے یہ بات کہہ کے تسی بھی بیٹیاں والے بیٹی اپنے ہاتھ دکھاؤں دی کہنے لگے ابا جی میرے ہاتھ دیکھو کس طرح گنا پہ گئیاں، چھالے پہ گئے، چکی پی پی کے. بیٹی اپنا کندھا ننگا کر کے باپ کو دکھاؤں دی ہے ابا جی یہ کلا پہ گیا، مشکا پانی دیاں ٹو ٹو کے. تے ابا جی اے میرے کپڑے دیکھو، گھر دی صفائی کرنی ہے تے سب نوں دیتے دے تے کوئی مینوں بھی خادم دے چھڑنا سی، مینوں بھی خادم دے چھڑنا سی. تسی بھی اولاداں والے دے، بیٹیاں والے دے. جدو بیٹی اس طرح گل کرے تے باپ دا کلیجہ پھڑدا ہے کہ نہیں؟ یہ تے پھر دو جہانوں میں سردار ہے، یہ تے پھر رحمت للعالمین ہے. تے آپ دا کلیجہ پھٹیا کہ نہ پھٹے؟ کی حال ہویا؟ نہ اس باپ جیسا کائنات کے اندر باپ ہے، نہ بیٹی جیسی کوئی بیٹی ہے. تے آپ کہنے لگے بیٹا مال تے بڑا آیا سی، جدوں آیا میں تقسیم کیتا تے تو مینوں یاد ہی نہیں رہی، تو مینوں یاد نہیں رہی. میرے نبی دی سیرت یہ ہے کہ جدوں مال دیندا ہے پرایا نوں دیندا ہے، اپنے انہوں یاد ہی نہیں رہندے. تے ساڈا کی حال ہے؟ سانو پرائے یاد نہیں رہندے، اپنے یاد رہندے رہندے. بیٹی تو یاد ہی نہیں رہی. تے ہوں بیٹا تم پھر اس طرح کر، تو شام سون لگی 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ تے 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر تے اللہ تیریاں تھکاوٹاں دور کر دیں گے. اے دے میرے نبی دی سیرت. فرمایا بیٹا تو مینوں یاد ہی نہیں رہی. تے آج اسی اپنی اولاد دی خاطر کیڑا گناہ ہے کہ جو والدین نہیں کرتا؟ یہ بھی نہیں دسو جی اینا حرام تمہارے کس واسطے؟ جی یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تے بڑے بڑے کئی ایم این ایم پی ہیں، انہوں کو اسی سنے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 2 منڈے نے ایک منڈے نوں 1000 ایکڑ زمین بڑھاتی آ تے دوسرے واسطے ہون 1000 ایکڑ ہور بناونی ہور بناونی. لیکن میرے نبی دا کردار، میرے نبی دا کردار، میرے نبی دی سیرت. فرمایا مینوں بغانے یاد، فاطمہ بیٹی یاد ہی نہیں. بیٹا تو ہے پڑھیا، ہوں بیٹی نوں روانہ کیتا کرو، اسی بھی روانہ کرنے. تے کی کیا کہ شاباش ہے تیرے کوئی پیکے مرے نہیں. جے سس کرے گل
ਤੇ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸੁਣਾਈ, ਤੇ ਜੇ ਸਹੁਰਾ ਕੁਛ ਆਖੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸੁਣਾਈ। ਤੇ ਤੂੰ ਮਰਿਆ ਮੁੱਕਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਪੇਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸੀਰਤ ਕਿਆ فاطمہ نو کرو رخصت کرنا۔ اس باپ جیسا کائنات کے اندر کوئی باپ نہیں، اس بیٹی جیسی کائنات کے اندر کوئی بیٹی نہیں۔ جہیز دیتا کنوں؟ کئی ساڑھے علماء نوجوان جوش چکے ہیں جہیز لعنت ہے، وہ اللہ کا خوف کرے کر۔ جہیز لعنت نہیں، جہیز کا مطالبہ کرنا ناجائز ہے۔ جے لعنت ہوگے تو یہ لعنت والا کم پھر کنا کیتا؟ میرے پیارے نبی نے کیتا۔ سوچو تو صحیح، مستدرک حاکم دی حدیث ہے، آپ نے جہیز دیتا۔ کیڑا جہیز دیتا؟ ایک چٹائی، ایک چکی، ایک مشک تے ایک کمبل۔ تے آپ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ اے تینوں چکی اس واسطے دیتی ہے تے دانے تو علی نو نہیں کھڑنا، دانے آپ کی سی۔ علی غریب ہے، اس کو کچھ نہیں، وہ سارا دن محنت کرے گا، تیرے واسطے کما کے لے آئے گا، تے تو انہوں پریشان نہیں کرنا۔ تے نہ ہوئے کہ وہ سارا دن تھکے آوے تے تو انہوں شام نو کہہ کے پانی مکا جا کے جا پانی لے کے آئے۔ میری بیٹی آپ جائیں، علی نو پریشان نہ کری، خود جائیں پانی لے کے آئیں۔ تے اے تینوں چٹائی دیتی ہے، انہیں کوئی مطالبہ نہ کری، اینو بطور بستر بنا کے تے اس تے ہی آرام کر لیں۔ یہ ہے میرے نبی دی سیرت۔ میرے نبی اپنی پیاری بیٹی نو نصیحت کر کے بھیج رہے ہیں۔ تے پھر بیٹی نے لاج رکھی، بیٹی کدی کندھا دکھا رہی، کدی ہاتھ دکھا رہی، کدی کپڑے دکھا رہی ہے۔ او دوست عزیزو، آؤ اسی رسول اللہ دی سیرت بیان تو کرنے ہاں، لیکن اس نو اپناؤ گے نہیں۔ یہ رسول اللہ دی سیرت تے عمل کرن دی ضرورت ہے۔ تے یاد رکھو، سیرت کا صرف یہ معنی نہیں ہوندا۔ ایک مصیبت آ کہ اسی مفہوم بھی اپنی مرضی دا بھی اسی سیرت کا معنی یہ سمجھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان بیان ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حلیہ بیان ہو جائے، تو یہ سیرت ہے نہیں۔ نماز کا طریقہ بیان کرنا، نماز نو سنت کے مطابق پڑھنا، یہ بھی نبی دی سیرت ہے۔ یہ بھی کیا نبی دی سیرت ہے، لیکن ساڑا اس پاسے توجہ کوئی نہیں۔ اے ہن دیکھو نماز پڑھنے کتوں شروع ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، ہاتھ کنے بسے سمجھ آئیے، یہ ہے سنت۔ تے کئیاں نے ٹھیک ہے، تے کئیاں نے اس ہن نبی دی سیرت کی ہے؟ صرف سیرت جس میں اسی سیرت سمجھ لے ہے، صرف وہ سیرت نہیں، وہ سیرت کا ایک حصہ ہے۔ یہ بیان کر کہ نبی دی نماز کس طرح سی، یہ نبی دی سیرت کا حصہ ہے۔ نبی نے نماز دے اندر کتنے ہاتھ بننے نے، یہ نبی دی سیرت کا حصہ ہے، یہ بیان کر۔ ہن اے دیکھ ایتھے سمجھ آئی دے
ٹھیک ہے ہن ایمان نال دسنا میں کیا بھی شاید ساڈا چودھری دوڑ گیا اے قوم سب دے چاچے چھوٹیاں دے بھی چاچے تے وڈیاں دے بھی چاچے دنیا دے بھی چاچے تے انشاءاللہ آخرت نوں انشاءاللہ ہن ایمان نال دسو ایک بندہ ماڑا تے ایک تگڑا تے تگڑا بندہ رس پیا ہوندا ہے نا تے ماڑے کی رسنا ہے تگڑا ہی رسنا ہے تے ہن ماڑا بندہ انہوں مناؤندا ہے نا کس طرح مناؤندا ہے کس طرح یار مینوں معاف کر دو کہندا نہیں ہاتھ کتنے رکھتا ہے کدی انہیں اتنے رکھے نہیں وہ آخ مینو معاف کر دیں کدی انہیں ایسے رکھے ان کے مینو معاف کر دیں ایسے رکھ کے منگو ہم معافی نہیں سمجھ آئی ہاں آ گئی کہ اگلی بھی گئی ایسے رکھ کے تے منگو معافی تے جے وہ معاف کرتا ہے تے پھر ہاتھ ایتھے رکھ لینا تے جے وہ نہ معاف کرے تے تو معافی منگے تے وقت تینوں مارے وہ ہور ناراض ہو جائے تے پھر تینوں سوچنا چاہیے ہے کہ جتھے ہاتھ رکھیاں بندے نو بندہ معاف نہیں کرتا اوتھے ہاتھ رکھیاں بندے نو رب کس طرح معاف کرے گا تیری عقل کتنے چلی گئی ہاتھ اتنے بنائے کیوں کہ جدو معافی مانگو قدرتی ہاتھ کتنے ہوتے ہیں اس طرح ہی نا اس تھلے نہیں جانتے یہ سینہ اتنے بھی ہاتھ کس واسطے بنتا ہے یہ اشارہ ہوتا ہے اتنے دل ہے کہ اے میں دلوں تیرے کلو معافی مانگنا ہاں مینوں دلوں تو معاف کر چھڑ تے جدو ایتھے ہاتھ بننے تے اے اشارہ ہے کہ یا اللہ اے 5 فٹا وجود میرے قبضے تے اے دل تے تیرا قبضہ تے اس وجود نو تیرے دربار دے اندر لیا کے میں کھڑا کر دیتا ہے تے ہن اپنے رحمت نال میرے دل نو مسندیا کر دے اے حکمت اتنے ہاتھ بنن دے سیرت دا حصہ لیکن اسی کہنے بھی نہیں یہ تو سیرت دا حصہ ہی نہیں سیرت دا حصہ نہیں جی کیوں جی سیرت دا حصہ تو یہ ہے نا بھی رسول اللہ دے رخسار کس طرح سن دند کس طرح سن نہیں سانو غلطی لگی یہ بھی سیرت دا حصہ ہے سیرت کا کی معنی ہے کہ جو چیز میرے سونے نے کی تھی تو میرے سونے نے کتنے ہاتھ بنوں یہ سیرت کا حصہ ہے اللہ سانو توفیق نوے سنت تے عمل کرن ہن پھر رفع الیدین دا مسئلہ رفع الیدین دا مسئلہ جی وہ تے جی دیکھو کچھ بت رکھ دے سن اس واسطے حکم دیتا کہیں نا تے آپ دے پیچھے نماز کون پڑھتا سی کافر وہ اللہ تیرو عقل دے کہ جے انہوں نے انیاں مارا کھان تو بعد 20 کچھاں بت ہی رکھنے سن تے پھر بلال نو مارا کھان دا کی فائدہ ہے کتھے گئی تیری عقل ہے صدیق نو تے عمر نو مکہ چھٹن دا پھر کی فائدہ تے او پریوان سا تو ایک دفعہ رفع الیدین کریں تے میرے پیارے نبی نے فرمایا ہے ایک دفعہ رفع الیدین کریں تے ایک انگلی دے بدلے تینوں اللہ ایک نیکی ادا کرتا ہے تے کنیاں عمریں اٹھیاں 10 ایک دفعہ
وفا تو رفع الدین کریں تے کنیاں نیکیاں ملیاں 10 تے جے نیت زیادہ صاف ہوئے تے 70 پھر 1400 پھر فرمایا اس تو بھی زیادہ کنیاں جنی میری مرضی ہے کرتے صحیح نبی دی سیرت میں اپنا تے صحیح تے جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں تو نماز فرض ہوئی آپ نے جڑیاں فرضی نمازاں ادا کی تھیں وہ نمازاں دی تعداد 30,000 بندی کنی 30,000 جدوں تو نماز فرض ہوئی اس تو لے کے آپ کی وفات تک صرف فرضی نمازاں جو آپ نے ادا کی تھی انہوں کی تعداد کنی ہے کنی 30,000 یہ میں نہیں کہہ رہے یہ ملا علی قاری حنفی کہہ رہے مشکات کی شرح کے اندر کہہ رہے مرقات کے اندر کہہ رہے کی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے 30,000 نماز ادا کی ہے کوئی ایک نماز ایسی نہیں کہ جیڑی اللہ دے نبی نے بغیر رفع الدین دے ادا کی تھی میں نہیں کہہ رہا نعرہ تکبیر مسلک حق اہل حدیث حاجت روا مشکل کشا تاجدار ختم نبوت سیرت مصطفیٰ نعرہ تکبیر حضرت مولانا عبدالوہاب روپڑی صاحب یہ کون کہہ رہا ہے ملا علی قاری حنفی کہہ رہے کہ میرے نبی نے 30,000 نماز ادا کی ہے تو کوئی ایک نماز ایسی نہیں کہ جڑی بغیر رفع الدین دے ہوئے تو صرف اتنے ہی بس نہیں وہ آدھے کہ 30,000 نماز کے اندر کوئی ایک نماز ایسی نہیں کہ جس نماز کی نیت اللہ دے نبی نے زبان نال کیتی ہوئے بول کے کنیاں 30,000 تو کبھی اللہ دے نبی نے یہ گل نہیں سی کہی کہ 4 رکعت نماز یہ باقاعدہ انہوں نے الفاظ لکھے نہیں حوالہ غلط ہے میں ذمہ دار حوالہ ٹھیک ہے میں تھوڑے کو کچھ نہیں چاہوں تھوڑی اصلاح چاہنا میں تھوڑا خیر خواہ میں خیر خواہ ہاں میں تھوڑے واسطے وہ پسند کرنا ہاں جو اپنے واسطے پسند کرنا میں پسند کرنا ہاں کہ اللہ تھوڑی عبادت قبول کر لے میں پسند کرنا ہاں کہ اللہ تھوڑی نجات کر دے میں پسند کرنا ہاں کہ تم حشر دے میدان میں اندر پیش ہو کہ اللہ تینوں اس جماعت کے نال ملا دین جس جماعت کے سالار ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پسند کرنا تو کہیں دن انہوں نے باقاعدہ الفاظ لکھے نہیں 30,000 نماز تو کسی ایک نماز تو کدے اللہ دے نبی نے یہ نہیں کہا کہ 4 رکعت نماز فرض اللہ تعالیٰ دے پیچھے ایسے ایمان سکھر کی گل ہے سکھر سے ایک بازار ہے انہوں کہتے ہیں مارچ بازار کی کہتے ہیں مارچ بازار اتوں کا واقع ہے اتنے بریلویاں دی دیوبندیاں دی اہل حدیث دی مسجد کا بالکل نال نال وڈے بزرگ حافظ عبدالقادر روپڑی رحمت اللہ ہے سارے کہہ دیں یا اللہ جتھے لیٹے انہوں نے قبر منور فرما وہ گئے تو شام کی جماعت کھڑی سی تو انہوں نے سمجھا بھی شاید یہ مسجد اہل حدیثاں دی تے او دیوبندیاں دی سی تے حضرت حافظ صاحب نے نماز نیتی تے نال ہی انہاں دے نا ہور ایک بندے نے آ کے نماز نیت لی تے وہ کہنے لگا جی 4 رکعت نہ 3 رکعت نماز فرض اللہ تعالیٰ دے تے ملے سن یہ تیسری رفتے
سلام پھیریا حضرت حفص صاحب بھی تو اس بھی پھیر لیا. اٹھن لگا تے بزرگ کہنے لگے کہ اللہ دے بندے ذرا میری بات سنو. کہنے لگے کہ تسی ہن نماز پڑھی ہے تے ماشاءاللہ تسی نیت بھی کیتی تے نیت تسی کس طرح کیتی سی ذرا دسو. ہاں انہیں پھر دسیا تے حفص فرمان لگے کہ تیری نیت درست نہیں, اس واسطے اپنی نماز لوٹا. نیت بھی ٹھیک کر تے پھر نماز بھی لوٹا. وہ کہنے لگا جی کیوں میری نیت نو کی کہہ رہی. حفص فرمان لگے بھئی تو نیت یہ کیتی ہے کہ 3 رکعت نماز فرض پیچھے اس امام دے تے امام نال دس امام دے پیچھے کنی رکعتاں پڑھی ہیں. کہنے لگا جی ایک. اے فرمان لگے پھر تینوں نیت ہی کرنی چاہیے سی کہ 3 رکعت نماز فرض اللہ تعالی دے ایک پیچھے امام دے تے 2 کلے اٹھ پھر تیری نیت ٹھیک سی. وہ کہنے لگا ہاں جی یہ گل تے تہاڈی ٹھیک ہے. کہنے لگا کدی سانو یہ وڑ کسی نے دسی کوئی نہیں, دسی کوئی نہیں. ایس شہر کا کی نام یہ تھوڑا بھی واقعہ سنا دوں گا. ہاں بزرگان یہ تھے کہ تھوڑے فیصلہ آباد سے آمین کہتی تو مولوی صاحب بڑے جڑے سن اوکھے سوکھے ہوئے وہ کھیل لگے کس سور نے آمین آکھی ہے کس سور نے. تو جدوں کوئی گل کرتا ہے نا تو سمجھداری کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان سوچے غصہ نہ کرے. اسی غصہ کر لیں. مولوی صاحب کہنے لگے کہ سور نے آمین آکھی. حضرت حفص صاحب ان کول چلے گئے. کہنے لگے مولانا آمین تو میں نے کہی تھی تو آپ مجھے سمجھدار معلوم ہوتے ہیں, آپ مجھے یہ بتلائیں کہ آپ نے آمین نہیں کہی. کہنے لگا جی میں نے آمین کہی ہے ایسا کہی ہے, کہی تو ہے لیکن ایسا. حضرت حفص صاحب کہنے لگے پھر فرق کی تو ہی آکھی تے میں بھی تو ایسا آکھی تے میں اچھی آکھی تے جے آمین آکھن والا سور ہے تے تو چھوٹا سور تے میں بڑا سور, دو جو فرق کی ہے اے دس میں کہنا جی آپ کا اسم شریف اسم. کہنے لگے مجھے عبد القادر کہتے ہیں. عبد القادر کون سا عبد القادر؟ کہنے لگے جی روکڑی. اچھا 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 مجھے نہیں پتا تھا. آپ کو اجازت ہے آپ جس طرح مرضی کریں. دین نہیں, دین تیرے واسطے بھی ہے تے میرے واسطے بھی ہے. اوتھے ہے ترازو لگنا, ترازو لگنا. اوتھے صرف ایک ہی سوال ہے, دس اے تیرا عمل میرے نبی دی سنت کے مطابق ہے, اس تے میرے نبی دی مور ہے. جے مور ہے تو جا تیرا بیڑا پار ہے, جے مور نہیں تو تیرا بیڑا غرق ہو گیا, تباہ تے برباد. ہن دیکھو نبی دے رشتے نالوں بڑا کوئی رشتہ ہے جی ہے کوئی نہیں. آؤ اللہ کا قرآن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ نجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. یہ کون ہے؟ فرعون دی بیوی آسیہ ہے. ایک ہی کہہ رہی ہے قیامت کا دن ہوئے گا, یہ آسیہ آئے گی, جنت کے دروازے کھول دیتے جان گے. فرشتے حیران کہ کیڑی عورت ہے کہ جن کے آن کے جنت کے دروازے کھول دیتے گئے. تو پھر یہ حکم ہوئے گا کہ سارے دروازے کھلے تے جدھروں تیری مرضی ہے جس دروازے سے داخل ہونا چاہیں ہو جا. تو پھر اللہ فرماتا
ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدين صالحين من عبادنا فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله کون آئیاں؟ پھر لوط اور نوح نبی دی بیوی آئی. دو تفسیروں اٹھا کے دیکھ. اللہ کہیں گے جنت کے دروازے بند کر دے، وہ جہنم کے دروازے کھول دو. فرشتے حیران، یا اللہ تیری نوکھی تقسیم، نبیاں بیویاں آئیاں، جنت کے دروازے بند. تے جے فرعون جنے رب ہون دا دعویٰ کیتا تے ان دی بیوی آئی تے تیرے دروازے جنت دے کھل گئے. تے آیا قرآن فیصلہ کردا ہے. جواب کی ملے گا؟ جواب ملے گا کہ انہوں نے واسطے جنت کے دروازے آج بند اس واسطے ہو گئے کہ انہوں نے بیویاں ہو کے بیویاں ہون دے باوجود میرے نبی دی سیرت تے عمل نہیں کیتا. تے اس واسطے دروازے اس واسطے کھول گئے کہ انہیں میرے نبی موسیٰ دی سیرت کو اپنے سینے دے نال لگا لیا، سینے دے نال لگا لے. پتہ ہے آسیہ کا وجود کنا نازک سی. یہ کوئی شرعی مسئلہ تے نہیں. بعض مفسرین نے لکھا آسیہ بستر تے لیٹی ہے، بڑی تکلیف محسوس کر رہی. فرعون پوچھتا آسیہ خیر ہے؟ اینی بے چینی؟ وہ کہنے لگی کوئی چیز وجود نو چب رہی ہے. وہ کہنے لگا کھڑی ہو دیکھ رہی نے. آسیہ اٹھی دیکھیا تے گلاب دیا پتیاں بستر تے پئیاں نے جو وجود نے تکلیف دے رہی ہیں. گلاب دیا پتیاں، او نرم و نازک وجود جو گلاب دیا پتیاں برداشت نہیں کر سکیا تے آج نبی دی سیرت سینے نہ لگائی، رب دی توحید قبول کر لئی تے خامن جڑا ہے میخاں ٹھوک رہا ہے. وہ وجود جو غلام یا پتیاں برداشت نہیں کر سکیا تے آج وہ میخاں برداشت کر رہا. اے وہ آسیہ تے میرے بھائیو اوتھے فیصلہ رشتیاں دے نہیں ہونا، نسبتاں دے نہیں ہونا. اوتھے تے چکر لگنا ہے، اوتھے اعمال چلنے نے. اوتھے انہاں یہ پوچھنا ہے کہ کیا تیرا عمل سنت کے مطابق ہے سی؟ جے نبی دی مور ہے تے تیرا بیڑا پار ہے، جے نبی دی مور نہیں تے تو تے تباہ تے برباد. اس واسطے یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے. تے اج اسی بڑے ہی دلیر ہیں. اسی کہیں نہ ویکھی جائے گی جدو آیا وہ ویلا آئے گا نا پھر اسی دیکھ لیں. دکاندار کا بھی یہ حال ہے، زمیندار کا بھی یہ حال ہے. تہاڈا تے یہ حال ہونا ہی ہونا سی تے اسی تہاڈے تو بھی ننگے تے ساڈے دلاں چ تے بالکل ہی اللہ کا خوف مک گیا، بالکل ہی اللہ کا خوف مک گیا. تو اس واسطے یہ معاملہ بڑا نازک ہے. سیرت بیان کر لینی آسان ہے، سیرت کو اپناؤ، سیرت تے عمل کرنا بڑا مشکل ہے. تو اسی واسطے میرے بزرگ کیا کرتے سن؟ حکم رسول کا دے موڑیا پائیاں، حکم رسول کا دے موڑیا پائیاں، روز قیامت کتھے جانا سدائیاں، چابیاں اج ہاتھ نبی پا کے آئیاں، ہور کوئی کھولن والا نہیں. اے دیکھ لو، اے سیرت چھڑنا ہے تے سوچ لینا پھر اللہ دے بھی پیش ہونا. حکم رسول دے موڑیا پائیاں،
حکم رسول دا جے موڑیا پائیاں روز قیامت کتھے دانا سدائیاں چابیاں آج ہاتھ نبی پا کے آئیاں ہور کوئی کھولن والا نہیں اوہ رسول جڑا کوثر پلاوے گا یا اللہ جنہیں بھی تیرے گھر دے اندر بیٹھے انہوں ہوے کوثر دا وارث یا اللہ انہوں دی قسمت ہوے کوثر فرما دے اوہو رسول جڑا کوثر پلاوے گا اوہو رسول جڑا کوثر پلاوے گا پل صراط تو پار لنگاوے گا ہائے بڑا مشکل ہے کہوں اوہو رسول جڑا کوثر پلاوے گا پل صراط تو پار لنگاوے گا تے او پل صراط اللہ جاندا ہے کہ اے پل او ہے کہ جڑا تلوار وال نالوں بریک تے تلوار دی دھار نالوں تیز تے اے جڑا پل صراط ہے ایتھے کی ہونا جنتی جدو جنوں کراس کر لیں گے انہوں نے ایتھے ٹھہرا لے دا ہے اللہ فرمائیں گے ٹھہر جاؤ یہ پریشان ہوں گے ہن بدنی ساڑے واسطے کی حکم ہون لگا ہے تے اللہ کہیں گے کہ ہن تسی ایک دوسرے کو بدلہ لے دے لو جے کسی نے زیادتی کی تھی ایتھے بدلہ لے لو اوتھے ہر کوئی اپنے ظلم کا بدلہ لوے گا بھی اور دے گا پاک صاف ہو کے پھر اللہ کہیں گے جا ہن جنتیاں سائرہ جا جنتیاں سائرہ تو اس واسطے دوست عزیزو سنت تے عمل کرو سیرت میں اپناؤں دی کوشش کرو سیرت بیان کر لینا آسان لیکن اس تے عمل کرنا بڑا مشکل ہے اللہ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ آؤ سیرت بیان کرنے والے اے میرے نبی دی پوری زندگی تیرے واسطے نمونہ ہے جے کامیابی تونا ہے تو میرے نبی دے لڑ لگنا تے جے میرے نبی دے لڑ نہ لگا تے پھر اتھے کوئی نسبت کم نہیں آنی تے اس واسطے دوست عزیز نسبتاں نے کم نہیں آنی سیرت تے عمل پیرا ہوں گی کوشش کرو کم کم تھوڑی نماز کے سنت دے مطابق ہو جائے تیری گفتار سنت دے مطابق ہو جائے تیری چال سنت دے مطابق ہو جائے تے اللہ تعالی تیرے اتے رحم فرما دیں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دعا فرماؤ کہ اللہ تعالی اقتصانی سب نو معاف فرمائے تے اپنے اس گھر نو اللہ آباد فرمائے تے یا اللہ اے جنہیں بھی تیرے بندے اتھے موجود نے یا بندیاں موجود نے اپنی رحمت نال علمیہ جائز ضرورتہ پوریاں فرمائے الہکم الہ واحد لا الہ الا الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ یا اللہ اپنی رحمت نال سانو سب نو معاف فرما یا اللہ اپنی رحمت نال سانو سب نو معاف فرما یا اللہ پریشان حال دی پریشانیاں دور فرما حاجت منداں نو جائز ضرورتاں پوریاں فرما یا اللہ بیماراں نو صحت کاملہ عاجل عطا فرما جو صاحب اولاد نے انہوں نے اولاداں نو نیک فرما جو اولاد دی نعمت محروم نے انہوں نے نیک اولاد عطا فرما یا اللہ جنہوں نے بچیاں دیتیاں نے نیک بچے بھی عطا فرما
یا اللہ جننے بھی ساڈے عزیز و اقارب بزرگ دنیا تو جا چکے ہیں انہوں نے اپنی جوار رحمت دے اندر جگہ عطا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار یا اللہ رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے اسی تیرے کو گناہوں دی معافی منگنے ہاں اپنی رحمت نال سانو معاف فرما یا اللہ اپنی رحمت نال سانو معاف فرما یا اللہ سانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اور آپ دی بات دے نال سچی محبت کرنے دی توفیق عطا فرما یا اللہ ساری دنیا بھی اچھی فرما اور آخرت بھی اچھی فرما یا اللہ اگر زندہ رکھیں تو اسلام پر زندہ رکھ یا اللہ اگر موت آئے تو ایمان پر موت آئے یا اللہ جنہ تیرے بندے نے اس پروگرام کا انعقاد کیتا ہے جس قسم کی بھی جو محنت کیتی ہے یا اللہ سب کی محنت کو قبول و منظور فرما یا اللہ اس محنت کو آخرت کا ذریعہ بنا دے یا اللہ اسی کمزور ضرور ہاں لیکن تیرے نبی دی امت ہاں یا اللہ سانو معاف فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی على خیر خلقه محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.